ابلیس کیسے شیطان بنا اور وہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور انسان اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ابلیس کی کہانی غرور سے گمراہی تک۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تو اپنی قدرت سے ان میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس اصل میں جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ آدم زمن کو سجدہ کرے تو اس نے تکبر سے کہا، اوپن کوٹ، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، کلوز کوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اوپن کوٹ، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی، کلوز کوٹ۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، اوپن کوٹ، اے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، کلوز کوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اوپن کوٹ، تجھے مہلت دی گئی مگر میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کلوز کوٹ۔ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا، دل میں وسوسے ڈال کر، گناہ کو خوبصورت بنا کر، سستی، غفلت اور لالچ کے ذریعے، ناشکری اور حسد سے دل بھر کر وہ ہمیشہ انسان کے قریب رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے، سونے، خریدنے اور بات کرنے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اوپن کوٹ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، سورہ فاطر، کلوز کوٹ۔ شیطان سے بچنے کے طریقے، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یوتا، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ البقرہ، آیت الکرسی اور سورہ الناس والفلق کی تلاوت سے شیطان قریب نہیں آتا۔ نماز کی پابندی کرو، نماز انسان کو برائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ شوف، غصہ پر قابو رکھو، غصہ شیطان کی آگ سے ہے۔ وضو کرو، خاموش رہو اور جگہ بدل لو۔ پائیں، صحبت صالحین میں رہو، نیک لوگوں کی مجلس شیطان کے وسوسوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اختتام، شیطان کا مقصد صرف ایک ہے، انسان کو جنت سے دور کر دینا، لیکن جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، قرآن کو پکڑ لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے تو شیطان اس پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ اوپن کوٹ، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں سوائے ان کے جو تیری پیروی کریں گے۔